दरअसल लड़की मजबूर है, कुछ भी करने को मान जाएगी। इससे बेटे के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। मैनेजर के इशारे पर रोमान शाह कमरे में दाखिल हुआ तो स्याह चादर में लिपटी लड़की इसके कदमों में गिरते रो पड़ी। खुदा के लिए मेरी इज्जत पर हाथ न डालना, मैं सैयदजादी हूँ। मेरे बेटे के इलाज के लिए पैसे दे दो, जिंदगी भर दुआएं दूंगी। गिड़गिड़ाकर इसने रहम तलब नजरों से रोमान शाह को देखा तो दोनों अपनी जगह साकित हो गए। यूनिवर्सिटी में रोमान शाह ने दोस्तों की चैलेंज करने पर इसे मोहब्बत के जाल में फंसाकर खुफिया निकाह कर लिया था, मगर कुछ जुनूनी कुर्बतों के बाद वो इसे तन्हा छोड़ गया था। ये बेटा मेरा है ना? रोमान शाह ने नम आंखों से अपने हम शक्ल शहर की गहमा गहमी से दूर फार्म हाउस के सजे हुए कमरे में वो सजी हुई दुल्हन अपने धड़कते हुए दिल के साथ बिस्तर पर बैठी रोमान शाह का इंतजार कर रही थी, जिसके साथ अभी कुछ देर पहले ही इसका निकाह हुआ। एक अनजानी सी सोच के तहत वो बार बार खिड़की से सुनहरे रंग के उतरने हुए वाली शाम को देखती और दिल पहले से ज्यादा गमगीन हो जाता। अपने लबों का एक कोना अपने दांतों में दबाकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वो सिर्फ इंतजार नहीं कर रही थी, गोया घड़ी की सुइयों को सरकते हुए देख रही हो, अपनी मखरूती उंगलियों पर गिन रही हो। और तभी जैसे इंतजार का लम्हा थम सा गया, जैसे इसकी बेताब पलकों ने बस बेकरार होकर खुद को झुकाकर आने वाले का इंतजार किया था। वो अपनी पूरी शान शौकत से अपनी पुश्त पर हाथ बांधे कमरे में दाखिल हुआ और अब बड़ी दिलकश नजरों से अपनी बीवी के हसीन चेहरे को देख रहा था, जो अभी कुछ देर पहले इसकी बीवी के दर्जे पर फाइज हुई थी। खुशामदीद हसीन लड़की। वो हल्का सा इसके जानिब झुकते हुए इसकी पलकों पर फूंक मार गया और जीनिया ने पलकें उठाकर इसके खुमार आलूद आंखों को देखा था। शाम मुझे घर छोड़ाएं, शाम होने को आई है और तायाबा परेशान होंगे। जिंदगी में पहली मर्तबा इसने खुद इतना बड़ा कदम उठा लिया जिसे वो उठाने का सोच भी नहीं सकती थी। अपने जानिब से ये मोहब्बत का एक हसीन झांसा था, लेकिन ये झांसा इतना बदनुमा साबित होने वाला था कि इसने इस वक्त नहीं सोचा था, जबकि रोमान शाह का हाथ इसकी गर्दन पर सरकने लगा। वो बहकने लगा था और ये बहकना मुकाबिल को खौफजदा कर रहा था। तुम्हारे ताया के पास भी तुम्हें छोड़ आऊंगा, लेकिन इससे पहले वो फराइज तो पूरे कर लो जो भी तुम पर लागू उन्हें हैं। आंख का एक कोना दबाते हुए वो हल्का से इस पर झुका और इसके रुखसारों को अपने लबों से छू लिया, जबकि सुर्ख रंगों में डूबते हुए वो हल्का सा मुस्कुरा कर रह गई। इसे कभी भी नहीं सोचा था कि जिंदगी इसके लिए यूं फूलों की सेज बन जाएगी। रोमान शाह जिसे चाहने के लिए एक दुनिया बेकरार थी, वो खुद इसके पीछे यूं बेताब होकर भागेगा। पहली मर्तबा जिसकी जानिब से भरे हुए दोस्ती के हाथ को ठुकरा कर इसने सोचा था कि वो सिर्फ अपनी इज्जत और अपना भरम संभाले हुए हैं। आज सब कुछ इसके नाम मुंतकिल करके भी पुरसकून थी। वो इसके सामने बैठ गया, खिड़की के पर्दे पर बराबर करके, जैसे वो अभी कुछ देर तक आने वाले चांद को भी ये खबर नहीं करना चाहता था कि महबूब दस्तरस में है। तुम अपने हुस्न के तमाम तर जलवों के साथ पहली मर्तबा मेरे सामने हो। अब रोमान के हाथ आहिस्तगी से इसके हाथों में फंसे हुए थे। आज तो मुझे जी भर कर देख लेने दो, ताकि ये आंखें बेकरार होकर हमेशा के लिए बंद न हो जाएं। और जीनिया का हाथ फौरन इसके लबों पर जमा। आप जानते मैं ऐसी बातें नहीं सुन सकती। लम्हे भर का खेल था। इसकी हसीन आंखें भीगने लगी और रोमान इसे कमर से थाम कर अपने ऊपर झुका लिया। अब वो बारी बारी इसकी आंखों पर पूरे हक से अपने लब जमाए हुए था। अगर कभी मुझसे दूर रहना पड़ा तो? ये कैसा सवाल था? आज रात तो इस सवाल का करना नहीं बनता। मैं मौत को फोके दूंगी, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। रोमान और कमरे की खामोशी को रोमान की दिलकश हंसी ने तोड़ दिया और कितनी देर मबहूत होकर इसने हंसते हुए शहजादे को देख लिया। खुद को आईने में देखो और रोमान शाह पर तरस खाओ। एक तो ये हुस्न और फिर ये दिलकश इकरार। आज रात में खाए न जाओ मोहतरमा को। और इस बार अपने मुंह पर हाथ जमाए वो भी हंस पड़ी। दिल बार बार धड़क उठता था। ये रात और इस रात के तस्करे जानलेवा थे। ज्वेलरी बहुत हल्की फुल्की थी और बिल्कुल हल्का हल्का मेकअप। गोल्डन कलर की शॉर्ट कामदार शर्ट के नीचे खुला प्लाजो। ये सारी तैयारियां रोमान की तरफ से मुकम्मल की गई थी। हालांकि यहाँ सिर्फ इन दोनों का निकाह था। निकाह के बाद रोमान का वादा था कि रुखसती शानदार होगी, लेकिन यहाँ आकर रोमान की हसरतें मुसलसल बढ़ती जा रही थी।
اس نے نرمی سے اسے کمر سے تھام کر تکیے پر لٹا دیا۔ اس وقت وہ اس پر جھکا اور اس کے سانسوں کو پی رہا تھا، جبکہ وہ بکھری ہوئی سانسوں والی لڑکی مسلسل اپنی گرفت اس پر مضبوط کرتے ہوئے جیسے جان بخشی کی درخواست دے رہی۔ اس کی گردن پر جا بجا اپنے لب رکھتے اسے جولری سے آزاد کراتا ہوا رومان شاہ اس پر مسلط تھا اور اس کی شدتوں سے گھبراتی وہ اس کے جنون سے پناہ مانگ رہی تھی۔ رومان پلیز مجھے گھر چھوڑ آئیں۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اس نے التجا کی اور رومان کا لہجہ مزید مخمور ہوا۔ آج رات میرے پاس گزار لو، آج تمہارے بغیر گزارا ممکن نہیں۔ وہ اس کی خوشبو سے خود کو استوار کرتا جا رہا تھا، جبکہ اس کی خوشبو میں نکھرتی وہ بھی بے حال تھی۔ آخر محبت کا بھرم ہی اس قدر تھا کہ رومان کا مل جانا اس کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ تائے ابو، وہ مجھے مار دیں گے، اس پر ابھی بھی خوف مسلط تھا۔ میں صبح تمہارا ہاتھ تھام کر ان سب کے سامنے لے جا کر اقرار کروں گا کہ تم رومان شاہ کی بیوی ہو۔ تب تو نہیں ماریں گے نا؟ اس بار رومان نے اس کے حسین چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اسے دیکھتی رہ گئی۔ ان دونوں کے درمیان یہ طے نہیں پایا تھا کہ رومان اسے سب کے سامنے اتنا جلدی قبول کرے گا، لیکن اب وہ اپنی زبان سے اقرار کر رہا تھا اور وہ ابھی بھی بے یقین تھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو مزید بڑا کیا اور رومان نے اس کے رخساروں پر لب رکھتے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ وہ اس پر یقین کیسے نہ کرتی؟ محبت ہی اس قدر تھی۔ اب کوئی اور بات نہیں ہوگی، اب صرف مجھے خوش کرنا بنتا ہے تمہارا۔ آنکھ دباتے ہوئے وہ بے باکی کی حد پار کر گیا اور وہ اس کی جسارتوں پر سرخ ہوتی مسکراتی رہ گئی۔ اسے لگا تھا وہ رات ملن کی رات ہے، اتنی حسین رات جس کے حسین تذکرے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے۔ فارم ہاؤس کے کمرے میں گزاری ہوئی وہ رات اس کی زندگی کی پہلی اور حسین رات تھی، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ آخری رات بھی بننے والی ہوگی۔ رومان اس کی زندگی میں 6 ماہ پہلے آیا اور 6 ماہ میں ہی عشق یوں اس کے سر پر مسلط ہوا کہ وہ حجابی لڑکی اپنا دل کھول کر اس کے حوالے کر گئی۔ تم جانتی ہو تم بہت خوبصورت ہو، اور ایسے بڑھ کر ظلم یہ ہے کہ میری دسترس میں ہو۔ اس کے ہاتھوں کو اپنی پناہ میں لیتے وہ اس کے وجود پر نچھاور ہو گیا۔ دور کہیں دور تایا کے گھر میں سو سوالات اٹھائے جا رہے تھے، اس پر بدکرداری کے لیبل لگا رہے تھے، لیکن اس وقت وہ رومان کے پاس تھی، اور محبوب جب باہوں میں ہو تب کچھ بھی سوچنے کی فرصت نہیں ہوتی۔ رومان کے وعدوں پر سارے اندیشے جھاگ کی طرح بیٹھتے چلے گئے۔ وہ اس کے دل کے مقام پر سرکے ہزاروں وعدے کر رہا تھا، مستقبل کے حسین خواب جو اس کی حسین آنکھوں میں مزین ہو کر چمکنے لگے۔ اس کے وجود پر وہ اپنی ساری شدتیں لٹا چکا تھا، اپنے سارے جنون کو اس کے وجود میں انڈیل کر پرسکون سا آنکھیں بند کیے اس کے پہلو میں لیٹا ہوا تھا، جبکہ زینیا نے ابھی تک اس کے ہاتھوں کو تھام رکھا تھا۔ بے قراری سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے دل میں ثبت کرتے وہ گویا اسے ازبر کرنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ خدا کرے آپ میرے نصیب میں رہیں، خدا کرے کوئی تیز ہوا کا جھونکا آپ کو مجھ سے دور نہ لے جائے۔ روتی آنکھوں کے ساتھ التجا کرتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پروردگار نے اسے جو کچھ عطا کیا تھا اب اس کی شکر گزاری کا وقت تھا، اور اس وقت پاک ہو کر وہ نوافل ادا کرنا چاہتی تھی۔ صبح کی سنہری کرنیں اس کے چہرے پر پڑی۔ رات اس نے نوافل ادا کر لیے تھے، لیکن فجر کی نماز قضا ہو گئی اور اپنی بے دہانی پر وہ جی بھر کر بدمزہ ہوئی۔ نماز کے فوراً بعد خیال اپنے پہلو میں لیٹے ہوئے شہزادے کی طرف پلٹا تو وہ حیران ہوئی۔ وہ اس کے پہلو سے اٹھ چکا تھا اور حیرت انگیز طور پر وہ اندازہ بھی نہ لگا پائی۔ اپنا دوپٹہ سنبھال کر اپنے گیلے بالوں کو جوڑے میں لپیٹتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، سر پر خوبصورتی سے دوپٹہ جمائے۔ کتنی دیر کمرے میں ٹہلتی رہی، لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد بھی رومان کمرے میں نہیں آیا تو اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ باہر کا ماحول بہت وسیع و عریض تھا۔ فارم ہاؤس میں ملازمین بھی موجود تھے اور یوں لگ رہا تھا جیسے رومان کا اکثر یہاں آنا جانا ہو۔ دروازہ بند کرتے وہ دوبارہ واپس پلٹ آئی۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا ملازمین کے سامنے یوں بے دھڑک چلے جانا، نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچتے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ بے قرار ہو کر اٹھی۔ جب ادھیر عمر کی ملازمہ اندر داخل ہوئی، اپنا سامان اٹھائیں، ڈرائیور آپ کو چھوڑ آئے گا، ملازمہ نے گویا حکم دیا تھا۔ وہ اس سے پہلی مرتبہ یہاں دیکھ رہی تھی، جبکہ ملازمہ کی نظروں میں بھی
عجیب سی رونق پھیلی ہوئی تھی، جیسے کہ وہ اس کے کردار کو چھلنی کرتی آنکھوں سے دیکھ رہی ہو۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کا رومان کدھر ہے؟ اس نے فوراً سوال داغا۔ یہ بتانے کے لیے مجھے یہاں نہیں بھیجا گیا۔ اپنا سامان اٹھائیں، ڈرائیور آپ کو چھوڑ آئے۔ اور پہلی بار اس کی چھوٹی سی ناک غصے سے سرخ ہوئی۔ آج تک وہ فضول کسی پر غصہ نہیں کرتی تھی، لیکن خود سے بڑی عمر کی ملازمہ پر اسے واقعی غصہ آیا۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ رومان کدھر ہے؟ اس بار اس کی آواز تھوڑی سی سخت تھی۔ ملازمہ کی نظروں میں ابھی ابھی کمی نہیں آئی۔ وہ صبح ہی حویلی کے لیے نکل چکے تھے اور آپ کے لیے جو حکم تھا آپ کو کہہ دیا۔ وہ حق تک کر کھڑی ہو گئی۔ رومان نے کہا تھا کہ وہ تایا کے گھر اس کے ساتھ جائے گا اور اب اسے بغیر بتائے یا یہاں چھوڑ کر حویلی نکل گیا۔ وہ اب تایا کا سامنا اکیلے کیسے کرتی؟ یقیناً وہ اسے زندہ زمین میں گاڑ دیتے۔ ایک اچھے گھر کی لڑکی ایک پوری رات باہر گزار کر آئی تھی۔ اس کے بعد وہ اس یقین سے وہاں کیسے جا سکتی تھی کہ وہ لوگ اسے قبول کر لیتے؟ پلٹتے ہوئے وہ فوراً اپنے موبائل کی جانب دوڑی۔ ابھی تک تو وہ پرسکون تھی، لیکن اس وقت عجیب سے خیالات اس کے ذہن میں گڑبڑ ہو رہے تھے۔ موبائل اٹھا کر اس نے فوراً رومان کا نمبر ڈائل کیا، لیکن رومان کا موبائل آف جا رہا تھا۔ اس نے واٹس ایپ کھولا۔ واٹس ایپ پر سے نوٹیفیکیشن ریسیو ہوا اور بے قراری سے اپنی کانپتی ہوئی انگلیوں کے ساتھ اس نے وائس نوٹ کھول لیا۔ یہ رومان کی آواز تھی۔ اس آواز کو وہ لاکھوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتی تھی، لیکن قیامت یہ تھی کہ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا اسے سننے کے بعد اپنے قدموں پر کھڑا رہنا اس کے لیے وبال جان تھا۔ اپنے لرزتے وجود کو سنبھالے وہ فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ میں عزت کی بات عزت داروں سے کرنے کا قائل ہوں، اور تم کتنی عزت دار ہو یہ رات تمہیں اپنی دسترس میں لانے کے بعد میں نے پہچان لیا۔ پیار کا سارا ڈرامہ ختم شد جانا، اب تمہاری واپسی کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اگر ذرا بھی عزت نفس باقی ہو تو دوبارہ حویلی کا رخ مت کرنا، ورنہ یہاں بندھے ہوئے میرے پالتو کتے تمہیں نوچ کر تمہاری بوٹی بوٹی کر دیں گے۔ یہ بدلہ تھا اسے ٹھکرائے ہوئے ہاتھ کا جو رومان شاہ کی جانب بڑھایا گیا تھا، اور اس نے کھینچ کر موبائل دیوار پر دے مارا۔ دکھ اتنا بڑا تھا کہ وہ رو بھی نہیں پائی۔ اذیت نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اپنے بالوں کو مٹھی میں دبوچ کر وہ اتنی زور سے چیخی کہ گویا حلق پھٹ چکا ہو۔ نہیں رومان، میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ یا اللہ! اس کی سانس بند ہو رہی تھی، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ یہ پینک اٹیک جان لیوا تھا، لیکن اس سے زیادہ جان لیوا تھی وہ خبر جس کے باعث وہ اتنے درد میں مبتلا تھی۔ دیوانہ وار رومان کا نمبر ڈائل کرتی رہی، لیکن رومان کی جانب سے سارے دروازے بند ہو چکے تھے۔ وہ حسین لڑکی اس روز اس قیامت میں دھکیلی گئی جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ملازمہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے یوں چیخ چیخ کر روتے ہوئے دیکھ کر اس کی جانب بڑھی اور دکھ سے جھکتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ بڑے لوگ عزتوں کو تار تار کرنا جانتے ہیں، بس آپ کو اپنی عزت سنبھالنی نہیں آئی بیٹا۔ عورت چاہے جتنی بھی سخت دل ہو، لیکن ایک عورت کو اپنے سامنے بلکتے ہوئے نہیں دکھ سکتی۔ وہ اس کی بیٹی کی عمر کی تھی اور رضیہ سے یوں تڑپتے ہوئے دیکھ کر خود پر قابو نہیں رکھ پائی۔ میں نے اپنی عزت نہیں بیچی، میں رومان کے نکاح میں ہوں اماں۔ اور یہ رضیہ بی کے لیے دوسرا بڑا دھچکا تھا۔ اس نے تو یہی سمجھا تھا کہ ہر لڑکی کی طرح وہ بھی یہاں بک کر آئی ہے، لیکن وہ باکردار لڑکی ایک پاک رشتے کے اندر اپنا سب کچھ گنوا چکی تھی۔ یہ زیادہ تکلیف دہ تھا۔ رضیہ بی نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور وہ مزید شدت سے رو پڑی۔ جاؤ گھر چلی جاؤ، یہاں رہو گی تو مزید برباد کر دی جاؤ گی۔ گھر والے جیسے بھی ہیں وہ تسلیم کر لیتے ہیں، اور اب وہ کیا بتاتی؟ کون سا گھر؟ اس کے پاس بچا ہی کیا ہے جہاں وہ پلٹ کر جاتی؟ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اسے ہر حال میں واپس جانا تھا۔ اس کا ٹھکانہ نہیں تھا، اور وہ شخص جس کے سہارے وہ کھڑی ہوئی تھی وہ بری طرح اسے منہ کے بل گرا کر جا چکا تھا، بلکہ اپنے قدموں سے اسے روند کر گیا تاکہ وہ دوبارہ اٹھنے کی ہمت بھی نہ کر پائے۔ ڈرائیور نے اسے وہیں اتار دیا جہاں اس نے کہا تھا۔ صبح سے دوپہر ہو چکی تھی، نہ اس سے اپنا وجود سنبھالا گیا اور نہ ہی وہ سنبھل پائی۔ عبائے کو ابھی تک اس نے پہن رکھا تھا اور اپنا حجاب سر پر لیے وہ اسی کو یونیورسٹی کے یونیفارم میں تھی جسے رومان نے اسے پک کیا تھا۔ اپنا سب کچھ وہ وہیں اسی بوسیدہ کمرے میں چھوڑ کر آئی جو اس کی ذلالت کا گواہ تھا۔ کافی دیر وہ خود کو نارمل کرتی رہی، اور وہاں جا کر کیا کہے گی؟ تایا تو اس کے منہ پر کالک لگا کر شر شر گھمائیں گے۔ بس اذیت تھی اور چاروں طرف سے تکلیف کا دائرہ تنگ تھا۔ اپنے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے وہ گھر کی جانب جا رہی تھی، لڑکھڑاتے ہوئے قدم،
मिटा मिटा वजूद और बस ऐसे जैसे मैदान जंग में हारा हुआ शख्स हर तरफ से मायूस होकर मौत की जानिब कदम बढ़ाने लग जाए। इसने हाथ उठाकर ताया के दरवाजे पर दस्तक दी। वही दरवाजा जो इसके बाप का था और ताया एक अरसा पहले कब्जा कर चुके थे। एक बार और दूसरी बार ताई ने दरवाजा खोल दिया। अपने मुंह पर हाथ जमाए वो इसे फटी फटी नजरों से देखती रह गई, लेकिन इसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि सर उठाकर इन्हें देखती। आ गई तुम बदकिरदार लड़की, मुंह पर कालक लगाकर। कहाँ रात गुजार आई हो? वो इतनी जोर से चीखी थी जैसे इर्द गिर्द मौजूद हर शख्स को खबरदार करना चाहती हूँ। इन्होंने खींचकर इसे अंदर दाखिल किया और धकेलते हुए इसे गिराकर पे दर पे थप्पड़ और मुक्के इस पर बरसाती चली गईं। और इसी हंगामे के बाद इस कमरे से निकलता हुआ तनवीर और तायाजान दोनों इसकी जानिब बढ़े। इसने कुछ नहीं देखा था, बस लपकते हुए ताया के कदमों से लिपट गई। मुझे माफ कर दे तायबा, खुदा का वास्ते मुझे माफ कर दे। इनके कदमों पर सरकते वो इतनी जोर से चीखी कि हर एक शख्स साकित खड़ा रह गया और ताया ने ठुकराते हुए इसे दूर धकेल दिया था। कहाँ थी तुम रात भर, किसके साथ थी? और ये एक सवाल था जिसका जवाब इसके पास नहीं था। तनवीर इसका मुंह दबोचे खड़ा था। कमरे से निकलती हुई निमरा, इसकी तायाजाद, वो जिसमें इसकी जान बसती थी, इसकी जानिब दौड़ती चली आई और आकर इसे तनवीर से छुड़वा लिया। भाई खुदा का खौफ करें, हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो। मुझे बताओ तुम कहाँ थी, और मुझे बताओ ज़ैनी। निमरा इसे अपनी लपेट में लेकर इससे पूछे जा रही थी और वो बस रोते हुए अपने कामते वजूद को संभाले बैठी थी। निमरा, निमरा, इसका नाम पुकार कर इसे न जाने कितनी बार कोशिश की कि वो सब कुछ उगल दे, लेकिन वो सब कुछ उगलना इसके बस में नहीं था। और अगले लम्हे इसने वही दुआ की जो इस वक्त शायद कबूलियत का दर्जा इख्तियार कर चुकी थी। इसके हवास उड़ जाएं, इसका दिमाग फट जाए, इसका दम निकल जाए, या फिर वो तबाह बर्बाद होकर किसी गलीज हवा के साथ तहलील हो जाए जिसके वजूद को भी दोबारा इन लोगों के सामने न ले आए। और शायद ये कबूलियत का वक्त था। इसके हवास बेकाबू होने लगे। अपनी बंद होती आंखों के साथ इसने निमरा की धुंधली तस्वीर देखी थी। हाथ बढ़ाकर इसने निमरा का सहारा लेना चाहा, लेकिन अगले लम्हे वो जमीन बोस हो गई। ये तमाम तकलीफों से निजात का एक मामूली सा जरिया था जिस पर इस वक्त वो सिर्फ शुक्रगुजारी कर सकती थी। न जाने कितनी देर के बाद इसकी आंख खुली और वो निमरा के कमरे में थी, इसी बोसीदा चारपाई पर लेटी हुई। छत पर घूमते हुए पंखे को वो न जाने कितनी देर देखती रही और फिर सर घुमाकर निमरा को देखा था जो हाथ में तस्वीर लिए घुटनों पर अपना सर गिराए बैठी थी। या अल्लाह, इन सारे वहशी लोगों में इंसानियत की एक झलक। इसने फौरन उठते हुए निमरा के हाथों को थामा और जैसे निमरा भी होश में आई, ऐसे खींचकर अपने साथ लगा लिया। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी ज़ैनी? लेकिन इसके हालात जो चल रहे थे वो भला अपनी तबीयत की फिक्र कहाँ कर सकती थी। इसने बस रोते हुए ज़ैनी के हाथों को थामा, निमरा के हाथों को थामा और निमरा ने अपनी आवाज को आहिस्ता करते हुए इसके लबों पर उंगली जमा दी थी। तनवीर भाई और बाबा तुम्हारी जान लेने का इरादा कर चुके हैं। और अगले लम्हे निमरा ने अपने हाथ इसके सामने जोड़ दिए थे। खुदा का वास्ते मुझे बताओ, कहाँ चली गई थी तुम मुझे बताए बगैर? और इसने रोते हुए निमरा के गले लगकर अपना सर इसके कंधे पर गिरा लिया था। मैंने रोमान शाह से निकाह कर लिया था, ये इसका इंकशाफ था। निमरा धक से रह गई। या अल्लाह, इसके लबों ने बेआवाज सरगोशी की। निमरा, रोमान शाह मुझे धोखा देकर फरार हो गया। इसे मेरे साथ मोहब्बत नहीं थी जिस तरह ये इसके लिए तस्लीम करना नामुमकिन था, बिल्कुल इस तरह ये निमरा के लिए भी तस्लीम करना मुमकिन नहीं था। रोमान शाह जैसा पागल शख्स जो इसके इश्क में दीवाना बना फिरता, इसे मुंह के बल गिराकर चला गया। क्या बात कर रही हो तुम? रोमान शाह ऐसा कैसे कर सकता है? और निमरा और वो दोनों एक ही यूनिवर्सिटी की तालबा थी और निमरा सारे वाकयात को बहुत अच्छी तरह जानती थी। मैं नहीं जानती इसने मुझे धोखा दिया है मेरे साथ रात गुजार कर। और इससे ज्यादा वो बोल ही नहीं पाई। यहाँ इसका हलक दर्द करने लगा था और निमरा ने इसे सिमट कर अपने करीब कर लिया। तभी कमरे में शगुफ्ता बेगम दाखिल हुई। इसने बताया कि कुछ इसे दूर करो, खुद से इसके वजूद पर लगी हुई कालक तुम्हारा मुस्तकबिल न तबाह कर दे। वो अपनी बेटी को खबरदार करे थी और इनका हक बनता था। आखिर आज जो कुछ वो कर आई थी, इसके बाद इसे बाहया और बाकिरदार कहना सरासर बेवकूफ़ी थी। अम्मी, मैं इससे पूछ चुकी हूँ, इसका एक्सीडेंट हो गया था, किसी गाड़ी ने इसे हिट किया और ये खौफ के मारे बेहोश हो गई। वही शख्स इसे हॉस्पिटल लेकर गया।
بغیر زخم کے ایسے بہانے بھی بنیاد تھے، لیکن اس وقت نمرا کی سمجھ میں جو آیا اس نے کہہ دیا، اور شگفتہ بیگم ابھی تک بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ یہ اس کی پڑھائی ہوئی پٹی ہے نمرا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے کھینچنا چاہا تھا، لیکن نمرا نے ماں کے ہاتھ پکڑ لیے۔ امی خدا کی قسم آپ اسے ہاتھ نہیں لگائیں گی۔ اگر وہ ساری زندگی بھی نمرا کی تابعداری کرتی تو کم نہیں تھا۔ جو احسان وہ اس کی ذات پر کر چکی تھی وہ احسان اتارے جانے کے قابل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ بس کسی اندھے کنویں میں گری جا رہی تھی اور ایک یکلخت کسی نے ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا۔ پورے گھر میں انہوں نے یہ بات مشہور کر دی، حالانکہ تایا نے بہت ضد لگائی تھی کہ وہ ہاسپٹل جا کر پتہ کریں گے کہ اس کے زخموں کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن نمرا کی بنائی ہوئی بات تھی یہ ہر ایک پر جھوٹ، اور بالآخر شاید تایا کو بھی اس گھر کے عوض خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ اسے سمجھا دو اس کا یونیورسٹی جانا بند ہے اور 2 ہفتوں کے بعد اس کی شادی ہے۔ آسمان سے گر کر وہ کھجور میں بری طرح اٹک چکی تھی۔ ایک تو جان لیوا بخار اور اس پر یوں مسلط ہوا کہ اس کی جان نہیں چھوڑا تھا۔ گھر سے اس کا نکلنا بند تھا۔ وہ صرف ایک بار حویلی تک جانا چاہتی تھی، اس شخص کا گریبان پکڑ کر اس سے پوچھنا چاہتی تھی۔ موبائل اس روز اس نے وہیں توڑ دیا تھا۔ اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ رومان شاہ کے بارے میں کہیں سے کوئی خبر نکال لیتی۔ اس نے جیسے تیش سے ان لوگوں کی مار سے تو بچا لیا، لیکن تنویر سے شادی کرنے سے نہیں بچا سکتی تھی۔ تنویر جیسا عیاش مرد جو رات دن جوا کھیلتا، نکما گھر پڑا رہتا، کسی سانڈ کی طرح پھولا ہوا شخص جو پہلے اپنی جوانی مشکل سے قابو کیے ہوئے تھا، بس اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہ جاتا، اور اسے خدا واسطے کا بیر تھا اپنی تایا ذات سے۔ نمرا میں نکاح پر نکاح نہیں کر سکتی، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس وقت بھی وہ جائے نماز پر بیٹھی تھی جب نمرا کو دیکھتے ہوئے سسکی، اور نمرا نے فوراً اسے خاموش کروا دیا۔ تم چپ چاپ یہیں رہو، نکاح کا تذکرہ دوبارہ مت کرنا، تمہیں میری قسم ہے۔ وہ نمرا کی محبت سے واقف تھی، لیکن یہ حقیقت تھی کہ اس وقت بھی سفید رنگت کا میں سرخیاں شامل تھیں۔ بس خاموش ہو جاؤ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہر گزرتا ہوا دن اس کے لیے وبال جان تھا۔ وہ گویا ایک کمرے میں قید تھی۔ نمرا نے جانے سے انکار کر دیا، تایمی خود جا کر شاپنگ کیا کرتی، اور وہ جو بھی ضروری تھا وہ بنا رہی تھی۔ تنویر مطمئن تھا، ہو سکتا تھا کہ وہ یہ نکاح کبھی نہ کرتے، ساری زندگی اسے اسی اذیت اور بدکرداری کے داغ کے ساتھ جینے دیتے، لیکن اس کے نام منتقل زمین اور یہ گھر حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری تھا، کیونکہ سکندر شاہ کی وصیت کے مطابق جب تک اس کا نکاح نہیں ہو جاتا تب تک وہ اپنی زمین جائیداد کسی کے نام منتقل نہیں کر سکتی۔ اس نے تو کمرے سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ایک بد دعا تک بھی وہ اس شخص کو نہیں دے پا رہی تھی جس کی زندگی برباد کر کے نہ جانے کن رنگینیوں میں گم تھا، کہ پھر پلٹ کر بھی اسے نہیں دیکھا۔ غصہ اگر 1 دن کے لیے ہوتا، 2 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے تو بھی قابل قبول تھا، لیکن یہ بے وفائی تھی، اور بے وفائی جب کسی پر مسلط ہوتی ہے تو اسے ٹکڑوں میں بکھیر دیتی ہے۔ ساری تیاریاں مکمل تھیں، اس بات کو 2 ہفتے گزر چکے تھے اور اس کے نکاح میں صرف 2 دن باقی تھے۔ 2 دنوں کے بعد وہ تنویر کی زندگی میں شامل ہو جاتی، لیکن اذیت یہ تھی کہ وہ پہلے کسی کے نکاح میں تھی، کسی کے ساتھ ایک رات گزار چکی تھی، بغیر طلاق اور عدت کے یہ سب ممکن نہیں تھا، اور اس روز بھی اپنے بخار میں جلتے وجود کے ساتھ وہ گھٹنوں پر سر جمائے بیٹھی تھی۔ سی مایوسی تھی، دور تک اندھیرا، سیاہ نگلنے والا اندھیرا۔ جب نمرا کمرے میں داخل ہوئی، چلو ہم دوائی لینے جا رہے ہیں، میں نے ابا سے اجازت لے لی ہے، اور وہ حیران رہ گئی۔ نمرا الماری سے اس کی چادر نکال رہی تھی۔ خدا کا واسطے اٹھو، اس سے پہلے کہ ابا کی نیت بدل جائے۔ کیا تابو نے یہ اجازت دی ہے؟ اس نے دوبارہ سوال دہرایا، اور نمرا نے وہ چادر اس کے اوپر لپیٹ کر اسے سہارا دے کر کھڑا کیا تھا۔ تنویر بھائی ساتھ جا رہے ہیں، بخار نہیں اترا، ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا، یوں دن بدن گرتی چلی گئی تو ایک دن مر جاؤ گی۔ اور اس نے شدت سے دل میں دعا کی تھی، کاش ایسا ہو کہ وہ مر جائے۔ تنویر کے ساتھ بھی وہ قریبی سرکاری ہسپتال آ کے یہاں نمرا کی ایک دوست نرسنگ کرتی تھی، اور نمرا کی وجہ سے انہیں ڈاکٹر کو دکھانے کا جلدی موقع مل گیا، اور اس وقت وہ ڈاکٹر شائستہ کے سامنے موجود تھی۔ صد شکر اس کے کہ تنویر بابا باہر کھڑا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کیے، اب تو 1-2 گھنٹے ہو چکے تھے، رپورٹس آ چکی تھیں، اور وہ بس سر گرائے اپنی انگلیوں کو مڑوڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ 2-3 ہفتے ہو چکے ہیں، بخار نہیں اتر رہا، نمرا منمناتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور ڈاکٹر شائستہ نے
बारी बारी इन दोनों की जानिब देखा। इनको तकरीबन 2 हफ्तों की प्रेगनेंसी है और इसके साथ वीकनेस और स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है, तो आप लाजमी तौर पर इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। डॉक्टर ने क्या कहा था, वो मजीद क्या कह रही थी? इन दोनों ने कुछ नहीं सुना, इनका दिमाग तो वहीं अटक गया था। आह, कमजोर इंसान, इससे बेहतर था कि मुझे गोली से उड़ा देते, मुझ पर कुछ छिड़कते हुए मुझे धुएं की नजर कर देते, ताकि ये वजूद जलकर भस्म हो जाता और इसे सजा मिलती इस मोहब्बत की जो इसके लिए वबाले जान थी। इन 2 हफ्तों के अंदर अंदर इसने इतनी अजियतें देख ली थी कि अब रोना भी बेकार था। वो रो भी नहीं पाई, बस निम्रा इस जिंदा लाश की तरह बैठी हुई लड़की को देखती रही। कोई रास्ता नहीं था, हर तरफ से हर दरवाजा बंद था और एक नई अजियत थी, मुझे कहीं से जहर ला दो। निम्रा, खुदा का वास्ता। इस रात वो टूटते हुए निम्रा की गोद में बिखर गई और इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए वो पुरसोच नजरों से इसका चेहरा देखती रही। कभी कभी ऐसा होता है, मोहब्बत हमारे इर्द गिर्द रहने वालों को इतनी शिद्दत से डसती है कि हम बेवजह इससे खौफजदा हो जाते हैं, और इसका हाल देखने के बाद मुमकिन नहीं था कि वो लड़की कभी किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होती। अगर कोई शख्स जीनिया सिकंदर शाह जैसी पाकबाज और बाकिरदार लड़की की जिंदगी निगल सकता है, तो निम्रा हमीद किस खेत की मूली थी? मेरे पास एक रास्ता है और तुम्हें अब इस पर अमल करना होगा। इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए इसका चेहरा अपनी तरफ किए जा रहा था, मुड़ गई और बेतहाशा सुर्ख आंखों से जीनिया ने निम्रा को देखा था। तुम यहाँ से निकल जाओ। वो बेकरार होकर उठी, लेकिन इससे पहले निम्रा ने इसके कंधे को थाम लिया था। मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी, तुम निकल जाओ, इस शख्स के पास जाओ, हो सकता है वो अपनी औलाद का सुनकर नरम पड़ जाए। खुदा का वास्ता इनकार मत करना, ज़ैनी और कोई रास्ता नहीं है। अपने साथ इस मासूम जान की जिंदगी बर्बाद मत करो, ये लोग तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन तुम? इसे निम्रा की फिक्र थी। मैं इनकी बेटी हूँ, कम से कम 10 दिन होसा करेंगे, मैं मना लूंगी सबको, लेकिन तुम निकल जाओ। और इसने निम्रा को अपने गले से लगाकर बेतहाशा इसका माथा चूम डाला। मैं तुम्हारा कौन कौन सा एहसान उतारूंगी? भेड़ियों की बस्ती में किसी ऐसे इंसान का मौजूद होना इस बात की गवाही है कि खुदा अभी भी तुम्हारे साथ है। इस रोज ये निम्रा का फैसला था जिस पर इसे हर सूरत अमल करना था। अगर वो अमल ना करती तो मारी जाती, और इसके साथ साथ एक और जान भी दुनिया में आने से पहले खत्म हो जाती। वो मायूं की रात थी और इसे जर्द रंग का शरारा पहनाया गया। इसके हाथ पर मेहंदी लगाई, मायूं की रस्म हुई। तनवीर इसके पहलू में बैठा हल्की फुल्की छेड़खानियां करता रहा, लेकिन वो सर झुकाए किसी और ही सोच में मुब्तला थी। और कुछ देर गुजरने के बाद निम्रा ने इसे सहारा देकर उठा लिया। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम करेगी, और वैसे भी अब मेरी बारी है। मैंने अपने भाई की रस्म करूंगी, तब तक ये कल के दिन के लिए तैयार हो। खिलखिलाती हुई निम्रा अपने चेहरे से भला कहाँ खबर देने वाली थी कि वो बेकौन सी तरकीब इस्तेमाल कर रही है। हाँ, तुम इसे अंदर ले जाओ, शगुफ्ता बेगम ने इजाजत दे दी। वो तो चुपचाप किसी बुत की तरह वही कर रही थी जो निम्रा ने कहा था। इस दुनिया में अगर वो किसी पर आंखें बंद करके एतमाद कर सकती थी तो वो यही एक लड़की थी। इसे कमरे में लाने के बाद निम्रा ने एक सादा सा सूट और अबाया इसके हाथ में दिया। इसे पहन लो, मैं दरवाजा बंद कर रही हूँ, किसी को अंदर नहीं आने दूंगी। पिछली राहदारी से गुजरते हुए मुझे पुराने वॉशरूम के पास मिलना। जल्दबाजी में ऐसे बात समझाते हुए वो बाहर की जानिब लपकने लगी और इसने निम्रा के दोनों हाथों को थाम लिया। मैं दुआ करूंगी कि एक बार फिर तुमसे मुलाकात हो। आंसू इसकी आंखों से टूटकर गिर रहे थे। और मैं दुआ करूंगी कि तुम वापस पलट कर यहाँ ना आओ। ये बस बिछड़ना था इस अजीम लड़की को जिसने वफा और दोस्ती की हर हद को उबूर कर लिया था। इससे बिछड़ने का वक्त था। इसके तमाम एहसानात अपने कंधों पर लाद कर यहाँ से निकलना था। इसने अबाया पहन लिया। निहायत एहतियात के साथ खिड़की से फलांगते हुए वो पिछली दीवार से गुजरते निम्रा की बताई हुई जगह पर जा रही थी। बस दिल धड़क रहा था, कदम लड़खड़ा रहे थे। इस वक्त वो रुमान शाह की बीवी नहीं, इस नन्ही सी जान की माँ थी। बेटी होने का हक तो माँ बाप की आंखें मूंदते खत्म हो गया, और बीवी का हक शायद इस वक्त जब उसे छोड़कर अपने लिए दूसरा रास्ता मुंतखब कर गया। इस वक्त एक ही रिश्ता था इसके पास, और वो किसी की माँ थी, दुनिया का मजबूत तरीन रिश्ता। निम्रा पहले इसकी मुंतजिर थी। इसका हाथ खींचते हुए वो दरवाजे तक ले आई और दरवाजा खोल दिया। वो पिछली गली का जंगदार दरवाजा था जो एक अरसे से बंद था। अजीब सी आवाज के साथ खुला और निम्रा ने इसे बाहर धकेल दिया। फी अमानिल्लाह। वो पलटकर एक बार निम्रा को देख भी नहीं पाई। बस वो भागती जा रही थी इस रास्ते से बाहर। यहाँ से वो कहाँ जाती ये इससे मालूम नहीं था। बस सब कुछ खुदा के सपुर्द था। वो अंधाधुंध भागती चली गई।
پھولی ہوئی سانسیں، بہتے ہوئے آنسو، بخار میں مبتلا جسم، اور اس راستے پر آ کر وہ رکی جہاں یونیورسٹی کی بس ان دونوں کو لینے کے لیے آئی تھی، اور یہاں سے شہر کا راستہ شروع ہو جاتا۔ اس نے پلٹ کر وہ حدود دیکھی جہاں بہت کچھ کھویا بھی تھا اور بہت کچھ پایا بھی تھا، بہت کچھ ایسا جو شاید وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اچانک دور سے آنے والے رکشے کی آواز پر وہ گردن موڑ کر دیکھنے لگی۔ خود کو باہر میں یوں کور کر رکھا تھا کہ کوئی اسے آسانی سے پہچان نہیں پاتا۔ رکشہ اب اس کے جانب آ رہا تھا۔ اس نے نمرا کا عبایا پہن رکھا تھا۔ قریب آ کر رکشے والے نے رکشہ روک دیا۔ وہ ابھی تک چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی رہی جب گاؤں کے رحمان چچا نے اسے خود مخاطب نہیں کیا تھا۔ بیٹا آ جاؤ، ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ اور حیران ہوتی وہ قدم بڑھا کر رکشے میں بیٹھ گئی۔ خوف اس قدر مسلط تھا کہ وہ پوچھ ہی نہیں پائے کہ وہ یہاں کیسے یا کچھ بھی، بس وہ ایک انجانے راستے پر جا رہے تھے اور وہ خاموشی سے درود شریف کا ورد کر رہی تھی۔ میں تو بزرگ آدمی ہو چکا ہوں، اتنی رات کو نہیں جاتا، لیکن امرا بیٹی اس وقت میرے گھر آئی اور مجھے بتایا کہ ان کی کسی دوست کو ارجنٹ شہر چھوڑنا ہے۔ آپ میری بیٹیوں کی طرح اتنی منت کر رہی تھی تو تمہارے چچا کو نکلنا پڑا، اور اس نے روتے ہوئے چہرہ ہاتھوں پر گرا لیا۔ خدا تمہارے نصیب میں کبھی رومان شاہ جیسا شخص نہ لکھے میری جان۔ میں نے اگر زندگی میں لاکھ بڑے چہرے دیکھے ہیں تو تمہارا چہرہ ان سب کی غلاظت کو دھو سکتا ہے۔ شہر کی حدود میں ہی رحمان چچا نے اسے اتار دیا۔ اس کے پاس دینے کے لیے کرایہ تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ ان کے سامنے آئی تاکہ انہیں بتا سکے، لیکن وہ رکشہ موڑنے لگے تو وہ مزید حیران ہوئی۔ چچا، کرایہ؟ وہ تو ہو چکا ہے بیٹا، خدا حافظ۔ اور وہ بس واپس پلٹ آئی۔ وہ رات اس نے کس طرح گزاری تھی وہی جانتی تھی، اور اس شہر کا باسی تھا یہ بھی وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ اور جب محبت کے دن عروج پر تھے، ایک بار وہ اسے اپنی حویلی کے متعلق بتا چکا تھا۔ میں رومان شاہ سے ملنا چاہتی ہوں، ان کی بیویوں اور ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ ایک نیا انکشاف تھا۔ حویلی کے مکین اس سے حیران ہو کر دیکھتے رہ گئے۔ کتنوں کی نظر میں طنز تھا، وہ بڑے بڑے لوگ اور ان کی چھوٹی سوچ اس پر مسلط تھی۔ میرا بیٹا نہ جانے کتنیوں سے نبٹتا ہے، اب کون خود کو اس کی بیوی سمجھتی ہے اس کا تو مجھے اندازہ نہیں، لیکن اب تم جا سکتی ہو۔ نائلہ بیگم کی زبان نے اس سے بتا دیا تھا کہ اس غیر تربیت یافتہ شخص کی ماں وہی ہو سکتی ہیں۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، خدا کا واسطہ مجھے رومان شاہ سے ملنے دیں۔ لیکن یہاں آ کر اسے بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ رومان شاہ ایک ہفتہ پہلے بیرون ملک جا چکا تھا۔ یہاں اس کے ساتھ جو حدت آمیز رویہ اپنایا گیا وہ قابل مذمت تھا، لیکن مذمت کرتا کون؟ افتخار شاہ، نائلہ بیگم اسے گارڈز کے ہاتھوں میں سونپ کر حویلی سے باہر پھینکوا چکے تھے، اور وہ دن بھر کی بھوکی پیاسی لڑکی سارا دن ان کے دروازے پر بیٹھی رہی۔ اس سے یقین ہو چکا تھا کہ محبت مقافات پر اتر آئی ہے۔ محبت نے اسے تذلیل کے قابل سمجھ لیا، اور اب در در کی ٹھوکریں اس کا مقدر ہے۔ آفس کے اس وسیع اور اس کمرے میں وہ گلاس ڈور سے باہر دیکھتا نہ جانے کن سوچوں میں مگن تھا۔ سگریٹ سلگتے ہوئے خوشبودار دھوئیں کو ہوا میں اڑا رہی تھی، لیکن وہ انہیں سوچوں پر اٹکا ہوا تھا جو اس پر بھاری تھی۔ وہ دن آج بھی سے سلگا دیتا جس دن اس نے سب دوستوں کے کہنے پر ہی اس حجابی لڑکی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اور وہ اسے اپنی تیز نظروں سے دیکھتی ہوئی دھتکار کر نکل گئی۔ دوسری مرتبہ پھر وہ اس حسین لڑکی کے سامنے آیا تھا۔ میں رومان شاہ ہوں اور اس سے اپنی خوش نصیبی سمجھو کہ تمہارے سامنے ہاتھ پھیلانے کھڑا ہوں، لیکن اس لڑکی نے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ خوش نصیبی اور بد نصیبی لکھنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ بڑی حویلی کے بگڑے ہوئے رئیس زادے۔ میں اپنی عزت کے معاملے میں جوتے کی نوک پر رکھتی ہوں، اور اس روز اسے کتنی تذلیل کا نشانہ بنایا گیا تھا سے وہی جانتا تھا۔ حریف پارٹی کی باتیں اور ٹھکرائے جانے کا دکھ اس رات اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ایسا ہاتھ مارے گا کہ اس لڑکی کو ماننا پڑے گا۔ رومان شاہ اس کی بد نصیبی کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اس رات اسے استعمال کرنے کے بعد اپنی شدت کا نشانہ بنا کر وہ اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا، اور اس کے بعد سارے رابطے ختم کر دیے۔ یہ اس کی انا کی تسکین تھی، وہ بار ہار کر بھی جیت گیا۔ سب کچھ مکمل تھا۔ اس روز حویلی آنے کے ٹھیک 2 دنوں کے بعد ہی وہ بیرون ملک چلا آیا، لیکن نہ جانے کیوں ضمیر بار بار اس سے کہتا تھا کہ وہ جیتا نہیں بلکہ ہار گیا، بہت بری طرح۔ اس رات حویلی کی ملازمہ رضیہ جو پہلے فارم ہاؤس میں تھی اس سے ملاقات کر چکی تھی۔ اس نے ایک بار پھر آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ بس نڈھال پلکیں اٹھا کر اس سے دیکھتی رہی۔ اماں میری مدد کریں، مجھے رومان شاہ تک پہنچا دیں۔ اور رضیہ بھی نے اس سے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ چلو میرے گھر چلو۔ خدا کی زمین پر سارے لوگ برے نہیں ہوتے، بس مسئلہ یہ تھا کہ اس کا واسطہ سے برے لوگوں سے پڑا تھا۔
رومان شاہ واقعی بیرون ملک چلا گیا. تمہارے پاس دو راستے ہیں میرا بیٹا، یا تو خود کو ختم کر لو یا پھر ایک نئے سرے سے آغاز کرو اس جان کے لیے جو تمہارے پیٹ میں موجود ہے. رضیہ بھی اور شیر چچا علاقے کے سب سے بوسیدہ گھر میں رہنے والے ایک غریب جوڑا تھا. ایک عرصہ پہلے ان کی بیٹی کے ساتھ یہی سلوک ہوا اور اس علاقے کے کسی درندے نے اس پر اپنی وحشت دکھائی اور اس کے بعد اس نے موت کو گلے لگا کر اپنے بوڑھے ماں باپ کو اکیلا چھوڑ دیا. میرے پاس کوئی سہارا نہیں اماں، میں اس اولاد کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ وہ سسک پڑی. کیا تمہارے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ شیر چچا نے اپنا لڑتا ہوا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا. جن کے لیے اللہ کافی ہوتا ہے انہیں اس سہاروں کی ضرورت نہیں پڑتی. تمہاری زندگی برباد کرنے والے کو وہ منہ کے بل گرا کر تمہارے سامنے لائے گا، بس تم صبر کر کے تو دیکھو. اور اس روز اس نے صبر کا راستہ چن لیا. چاہے بہت مشکل تھا، چاہے اس کے لیے سارا جہاں چھوڑنا پڑا، لیکن اس روز اس نے اپنی نئی پہچان بنائی. رضیہ بھی اور شیر کی بیٹی کی پہچان. چند دن وہ ان کے گھر میں مہمان کی حیثیت سے رہی، لیکن مستقل طور پر اسی جوڑے کو اپنا سہارا بنا لیا. خدا اگر بے سہارا کرتا ہے تو خود کو ان کے بے سہارا لوگوں کے ساتھ جوڑ لیں جو کسی مخلص سہارے کی تلاش میں ہیں. اپنے لیے ایسے سہارے نہ ڈھونڈیں جن کے پاس پہلے سے ہزاروں کندھے ہیں. صرف ایک ماہ کے اندر اندر اس نے اپنے لیے جاب تلاش کر لی. دونوں نے حویلی سے جاب چھوڑ دی اور وہ انہیں لے کر ایک چھوٹے سے گھر میں منتقل ہو گئی. یہ سب کچھ آسان نہیں تھا. اس کے لیے نہ جانے کتنی بار اسے ٹوٹنا پڑا، سسکنا پڑا، بکھرنا پڑا، لیکن اب ان کے پاس جینے کے لیے وجہ تھی. ماں تھی، ایک باپ جیسا شخص تھا جو اس پر انحصار کرتا تھا. قریبی مل میں شیر چچا نے چوکیداری کی نوکری کر لی، لیکن رضیہ بھی اب اس قابل نہیں رہی تھی کہ وہ گھر کے کام کاج کرتی. یہ گھر علاقے سے زیادہ دور نہیں تھا، لیکن تقریباً شہر کی حدود میں تھا، جہاں سے اسے شہر جاتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ لگ جاتا. آہستہ آہستہ سرکنے لگے تھے اور اس نے موبائل لے لیا. نمرا نے اسے رابطہ کیا، لیکن شاید نمرا اس کے جانے کے بعد کسی ایسے جال میں پھنسی تھی کہ چاہنے کے باوجود وہ پھر اسے تلاش نہیں کر پائی، کیونکہ ایک نیا آغاز تھا. وہیں سے آغاز جہاں سے اس کے لیے اختتام لکھ دیا گیا. اس ساتھ اس نے حویلی کال کی. نائلہ بیگم نے باتوں باتوں میں اس سے بتایا تھا کہ کوئی لڑکی حویلی آ کر مطالبہ کر رہی تھی کہ وہ نہ صرف رومان شاہ کی بیوی ہے بلکہ اس کے ہونے والے بچے کی ماں. لیکن انہوں نے اسے حویلی سے کوسوں دور پھینکوا دیا اور وہ تھم سا گیا تھا. کون تھی وہ لڑکی؟ دھڑکتے ہوئے دل اور ٹوٹے ہوئے لہجے کے ساتھ اس نے پوچھا، اور نائلہ بیگم نے بات کو ہوا میں اڑا دیا. چھوڑو اس بات کو، تم لائبہ کے بارے میں سوچو. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ لڑکی کیسی تھی؟ اس نے دوسری بار اپنا سوال دہرایا اور نائلہ بیگم نے سرسری سا اس کا حلیہ بیان کیا. اب آیا آپ موجود تھی. تقریباً 22-23 سال عمر کسی چھوٹے گھر کی لڑکی معلوم ہو رہی تھی. کم سے کم اپنے تعلقات بڑھانے سے پہلے اسٹیٹس تو دیکھ لیا کرو. لیکن اس نے موبائل دور اچھالتے ہوئے ان کی بات کو ہی نظر انداز کر دیا تھا. وہ سر تھام کر بیٹھ گیا. آپ سے دور جانا میرے لیے وبال جان ہوگا رومان شاہ. اگر آپ مجھے چھوڑ گئے تو میں خود کو موت کے حوالے کر دوں گی. ایک لرزا دینے والی سرگوشی نے اسے بہتاب کر دیا. اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ اٹھا تھا جہاں موجود اس کی بہترین دوست نتاشا اس کی جانب بڑھی جو اس کے لیے عیاشی کا سامان تھی. لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کے قریب جانے کے بعد پھر وہ دوبارہ کسی کے قریب نہیں آ پایا. شائستہ اس کے سینے پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کو اس سے چپکانا چاہا، لیکن اس نے دور دھکیل دیا تھا. نکل جاؤ میرے کمرے سے، اکیلا چھوڑ دو مجھے. اور جس روز لوگوں میں چہکنے والا شخص اکیلے رہنے کا مطالبہ کرے، اس روز سمجھ جاؤ کچھ اندر ایسا ضرور ٹوٹا ہے جس کے ٹوٹنے سے اسے منتشر کر دیا. اور یہی تو آغاز ہوتا ہے مکافات کا. محبت میں مغرور بن کر پیسوں کے زور پر سرداری دکھانے والے لوگ جب مغلوب ہوتے ہیں تو صرف اذیت میں پائے جاتے ہیں، اور آنے والا ہر لمحہ اس کے لیے اذیت تھا. صرف 1 ہفتے کے بعد ہی وہ حویلی واپس آ گیا. حویلی یونیورسٹی اس نے ہر جگہ کو چھان مارا تھا جو اس لڑکی کا پتہ بتا سکتی تھی، لیکن وہ خود کو محدود کر چکی تھی. وہ اس کے تایا کے دروازے پر بھی گیا، لیکن وہاں نمرا کی زبانی سے جو کچھ معلوم ہوا تھا وہ یقیناً اسے ہلا دینے کے لیے کافی تھا. اس کی مدد کرنے کے بعد وہ اپنے بابا کو ناراض کر کے نمرا پھر بھی اس بات پر مطمئن تھی کہ شاید وہ محفوظ ہاتھوں میں چلی گئی ہے. لیکن وہ ہاتھ جو اس سے پہلے اذیت میں دھکیل سکتے تھے دوبارہ اس کے لیے کیسے محفوظ ہو سکتے تھے؟ نمرا کا اس کی خالہ زاد سے نکاح کیا گیا. خدا کسی بھی اچھے انسان کا انجام کبھی برا نہیں لکھ سکتا. اس کا خالہ زاد مدثر اس کے لیے ایک بہترین مرد ثابت ہوا جس نے اسے محبت سے نواز دی. اور وہ محبت کرنے والی لڑکی کے لیے کیسے ممکن تھا کہ وہ محبت کے بغیر
زندگی گزارتی، اور یوں ایک حسین آغاز کے بعد اس کی زندگی اطمینان سے وابستہ ہو گئی۔ وہ اور مدثر اب بیرون ملک سیٹل ہونے کا ارادہ کر رہے تھے، کیونکہ مدثر کی جاب بیرون ملک تھی اور وہ یہیں چاہتا تھا کہ 1-2 ماہ کے اندر اندر اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے جائے۔ نفرت اور گھن محسوس ہوتی ہے آپ جیسے مردوں سے۔ وہ تیز ڈرائیونگ کرتا جا رہا تھا، مجھے لگتا ہے اب تک وہ کہیں مر چکی ہوگی۔ نمرا کے الفاظ اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ سزا کا آغاز ہو چکا ہے رومان شاہ، اب یہ سزا بھگتو اور گلی گلی بھٹک بھٹک کر اسے ڈھونڈو، شاید کہ وہ تمہیں مل جائے۔ بے سکونی اور فقط بے سکونی۔ اس نے کوئی ایسا کونا نہیں چھوڑا جہاں سے وہ اس سے مل جائے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ جیسے اس سے خفا ہو کر یہ ساری دنیا سے چھپ گئی ہو۔ اس کی ماں مسلسل اس بات پر زور دے رہی تھی کہ وہ جلد سے جلد لائبہ سے نکاح کر لے۔ لائبہ اس کے ارد گرد منڈلاتی رہی، لیکن وہ صرف اس لڑکی کے لیے سارا جہاں چھوڑ دینے کے لیے بیتاب تھا، جو اسے صرف ایک رات کے لیے میسر آئی، جسے وہ بہت بری طرح گنوا چکا تھا۔ جبکہ دوسری جانب اسے اپنے معصوم پھول کو جنم دینے کے بعد اس سے محبتیں وصول کر رہی تھی۔ یہ 9 ماہ کا عرصہ ایسا ہی تھا جیسے کہ صدیاں بیت گئی ہوں۔ ایک ایک دن اس نے کیسے گزارا سے وہی جانتی تھی۔ جس طرح اس شخص نے اسے قدموں میں رون دیا تھا، اس کا نام، اس کی یاد، اس کے وجود کو بھی وہ اس طرح زیر زمین دفن کر چکی تھی۔ شیر چچا نے اسے آ کر بتایا تھا کہ رومان شاہ واپس آ گیا ہے، حویلی میں اس کے حوالے سے چھان بین جاری ہے، اسے ڈھونڈنے کے لیے بیتاب ہے۔ اور رومان شاہ کی قصے تو اس علاقے میں زبان زدعام ہو گئے۔ وہ جیسے ساری دنیا کو اپنی گناہ گنواتا پھرنے لگا۔ افتخار شاہ نے لاکھ کوشش کر لی کہ وہ اس لڑکی کو ذہن سے نکال دے، لیکن نہیں، وہ تو ایسی ضد پکڑ چکا تھا کہ جسے چھوڑنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تڑپنے کی باری تمہاری ہے رومان شاہ، اب اتنا تڑپ لو کہ تم تڑپ تڑپ کر مر جاؤ، لیکن اس کے بعد بھی مجھے تم پر افسوس کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ وہ پتھر کی ہو چکی تھی عورت کو خدا نے ایک پھول کی طرح تراشا، اور اگر اس پھول کو مسل دیا جائے تو پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا، اور اسے بھی مسل دیا گیا تھا بری طرح۔ اتنے عرصے کے سکون کے بعد وہ اس کی زندگی کا سیاہ دن تھا۔ آفس میں کام کرتے کرتے اب اپنی ایمانداری کی وجہ سے وہ اچھا مقام حاصل کر چکی تھی۔ اس کی عزت پہلے سے کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ رحمان فاروقی وہ نام تھا جس نے اسے سر آنکھوں پر بٹھا رکھا تھا۔ وہ حیادار باپردہ لڑکی اس کے لیے قابل عزت تھی۔ رحمان فاروقی رحمان انڈسٹری کا اکلوتا مالک تھا، جس کی بیوی کا تقریباً 3 برس قبل انتقال ہو گیا۔ اس کی 3 سال کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، اور اب آفس کے کاموں سے ہٹ کر وہ رحمان فاروقی کی بچی کو سنبھالتے۔ اپنے بیٹے نوران کے ساتھ یہ اس کی زندگی کی خوبصورت ترین دن تھے۔ نوران اب 1 سال کا ہو چکا تھا، اور اس روز اس کی برتھ ڈے کے حوالے سے وہ اسے ٹوائز دلانے لگی۔ پہلی مرتبہ اپنے بیٹے کو پورے حق سے اٹھا کر وہ ساتھ لے آئی تھی۔ وہ 1 سال کا معصوم سا پھول اس کے بازوں میں مچلتے ہوئے دنیا کو دیکھ رہا تھا۔ شیر چچا اس کے ساتھ تھے۔ رضیہ بی کی طبیعت کچھ بہتر نہیں تھی، سو وہ گھر پر رکی رہی۔ ان کے لیے وہ ایک بیٹی سے بڑھ کر ثابت ہوئی تھی، جسے پانے کے بعد وہ اپنی بیٹی کا غم تقریباً بھلا چکے تھے، ورنہ ان کے جینے کا سہارا ختم ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ واپس آ رہے تھے جب رکشے والے نے زوردار ٹکر ماری اور اس کے ہاتھ سے نوران اچھلتے ہوئے دور جا گرا۔ وہ بلکتی رہ گئی۔ اس کے اپنے گھٹنے پر چوٹ لگی تھی، بازوں کا درد اسے بلبلانے پر مجبور کر گیا۔ شیر چچا محفوظ تھے، لیکن وہ نوران کی جانب لپکی۔ اس کے ماتھے پر شدید چوٹ آئی، وہ بہت رو رہا تھا۔ اپنے حجاب کی بھی پرواہ کیے بغیر اس نے اپنے ہاتھوں میں اپنی پوری زندگی کو اٹھا لیا تھا، جیسے ارد گرد پوری دنیا ساکت ہو چکی ہو۔ بھلا کوئی اس شخص کے نقصان کا اندازہ لگا سکتا ہے جس کی کل کائنات اس کے ہاتھوں میں کھرکتی جا رہی ہو، جس کے سہارے سے دنیا کو تسلیم کیا ہو۔ اور انہی لوگوں میں سے ایک کے سامنے بڑی سی گاڑی رکی، اور اس گاڑی میں لپک کر آتا ہوا شخص بھی وہ نہیں دیکھ پائے۔ اس نے سہارا دے کر بچے کو گاڑی میں بٹھایا تھا۔ پچھلی سیٹ پر ان دونوں کو منتقل کرتے وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ یہ سب کچھ اتنی بڑک رفتاری سے ہوا کہ کسی کو اتنا موقع ہی نہیں ملا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ پاتے۔ نوران کے ماتھے سے نکلتا ہوا سرخ سیال اسے بحال کیے جا رہا تھا۔ خدا کا واسطے جلدی گاڑی چلائیں، خدا کا واسطے۔ نوران جیسے اب رو رو کر بے سود ہو چکا تھا۔ گاڑی روک کر اس کی ماں کے ہاتھوں سے وہ روئی جیسا ملائم وجود لیتے ہوئے وہ ہسپتال کے عملے کی جانب بڑھا۔ خوفزدہ ہو کر اس کے ساتھ وہیں بیٹھ گئی۔ شیر چچا نے اسے سہارا دے کر اندر بٹھایا اور اس نے اپنا نقاب کھول دیا۔ گہرے گہرے سانس لیتی وہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں چہرہ گراتے ہوئے تھی۔ شیر چچا باہر اس کے لیے پانی لینے بھاگے۔ کسی اور کی اولاد کے لیے وہ شخص اتنا بےتاب کیوں ہو رہا تھا؟ وہ بچہ ڈاکٹر کے حوالے کرتے ہوئے وہیں ہاتھ مسلح کھڑا رہ گیا۔
काफी देर इससे नूरान की रोने की आवाजें आती रहीं और इसके बाद गहरी खामोशी छा गई। वो अभी तक वहीं साकित खड़ा रहा। जब डॉक्टर बाहर आए, अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक है बीबी। बेबी को सुकून का इंजेक्शन देकर सुला दिया गया है। जख्म इतना बड़ा और गहरा नहीं था। डॉक्टर ने इसे तसल्ली दी और डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करते हुए वो पलटा। चंद कदमों के फासले पर वो लपकते हुए डॉक्टर की जानिब बढ़ी थी और डॉक्टर ने वही अल्फाज दोहरा दिए, लेकिन वो थम चुका था। इस बार इसने पहली मर्तबा इसे रोते हुए चेहरे को देखा था। वो दोनों बेहाल थे, लेकिन शेर चचा पहले ये जान चुके थे। लेकिन ये वक्त नहीं था इन बातों का। सो खामोशी से चंद कदम दूर खड़े रहे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरे बेटे। और इससे ज्यादा वो बोल ही नहीं पाई। दोनों ने एक दूसरे को देखा था एक मुद्दत के बाद, जैसे वक्त एक दूसरे को दोहरा रहा हो। जैसे एक अरसे के बाद यूनिवर्सिटी में रुमान शाह इसे दिलकश नजरों से देखते हुए मुस्कुरा रहा हो। जैसे ये आगाज हो, लेकिन ये आगाज नहीं था। अगले लम्हे वो बेताब होकर इसकी जानिब दौड़ा। जैनी तुम। इसके लबों ने इतनी शिद्दत से सरगोशी की थी कि वो चांदी का मुजस्मा अपनी जगह बेकरार इसे देखता रह गया। और फिर इसने पलटकर हॉस्पिटल के इस कमरे की जानिब देखा था। मेरा बेटा। इसे मुट्ठी बनाकर अपने सीने पर रखी ताकि जज्बात के बायस मुड़ न जाए। और अगले लम्हे वो चांदी का मुजस्मा टूटा और इस पर लपकते हुए इसे थप्पड़ों से सुर्ख कर चुका था। इसने कुछ भी नहीं देखा। हॉस्पिटल का माहौल, इर्द गिर्द आते जाते लोग, इस शख्स की इज्जत वकार, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। इसके चेहरे पर इतने थप्पड़ रसीद कर चुकी थी कि इसकी रूह तक घायल हो जाए। खुदा तुम्हें बर्बाद करे, तुम सारी जिंदगी मोहब्बत को तरसते रहो। वो बस चुपचाप मार खाए जा रहा था। एक बार भी हाथ उठाकर इसके हाथों को थामने की कोशिश नहीं की। इतने अरसे का इंतजार अब खत्म हुआ था। अब वो इसके बाजू में थी। निकल जाओ मेरी जिंदगी से, ना मुझे तुम्हारी जरूरत है, ना तुम्हारे नाम की। और नौरान मेरा बेटा है। शेर चचा इसे संभाल रहे थे। लोग इर्द गिर्द खड़े तमाशबीन बने हुए थे, लेकिन वो बस बहती हुई आंखों के साथ अपनी तबाही को देख रहा था। ये इसका मुकद्दर था जो उसने खुद लिखा, और इस रोज इसे अंदाजा हुआ था कि बदनसीबी सिर्फ दूसरे के हक में नहीं लिखी जाती, बेध्यानी में दूसरे के एक हक में लिखी हुई बदनसीबी हमारा मुकद्दर बन जाती है। इस रोज इसके पास सब कुछ था। इसकी औलाद थी, इसका अपना बेटा, मुखलिस रिश्ते, लेकिन वो खाली हाथ खड़ा हुआ शख्स वहीं खड़ा रह गया। इस रोज इस शानदार हवेली के लॉन में सर गिराकर बैठा हुआ शख्स रोमान शाह था। वही मगरूर के आला ओहदे पर फाइज रोमान शाह, जिसे इफ्तिखार शाह ने अपने मगरूर बनना सिखाया था, जिसे नायला बेगम ने दूसरों की जिंदगियों को रोना सिखाया था, और आज उसकी अपनी जिंदगी बर्बादियों का शिकार थी। मामा, खुदा के लिए इसे मना कर लाएं। बाबा, सिर्फ एक बार मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। चीख चीख कर रोते हुए वो अपने माँ बाप के सामने इल्तिजा कर रहा था, लेकिन वो हर चीज इसे जबरदस्ती दिलाने वाले आज बेबस खड़े थे। कम से कम औलाद की तरबियत के वक्त ये ख्याल लाजमी रखना चाहिए कि जिंदगी में कभी इन्हें ऐसी हार का सामना ना करना पड़े जो दूसरों की जिंदगियों से खेलकर हासिल की जाए। इफ्तिखार साहब और नायला बेगम खुद चलकर इसके दरवाजे पर गए थे। नायला बेगम कितनी देर इस गोलमोल से बच्चे को देखती रहीं जो शक्लो सूरत में इनके बेटे का अक्स था। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। मुझे हमेशा बड़ों की इज्जत करना सिखाया गया है। मैं इस तरह आपको वापस नहीं भेज सकती जिस तरह आपने मुझे भेजा था। वो अपनी बात बयान करके वहां से उठकर चली गई। उसके सामने सर झुकाए शर्मिंदा बैठे रह गए। अपनी इकलौती औलाद के लिए इन्होंने अपनी जिद तोड़ ली थी, लेकिन गलत वक्त पर अगर वक्त पर इसे तस्लीम कर लेते तो शायद आज हालात कुछ और होते। न जाने वो कितनी बार इसके दरवाजे पर आया, मिलने की इल्तिजा की, लेकिन इसने सारे दरवाजे बंद कर लिए थे। वो गिड़गिड़ाते हुए इल्तिजा कर रहा था, मुझे सिर्फ एक बार अपने बेटे से मिलने दो, और इसने धकेल कर इसे दरवाजे से बाहर निकाल दिया। मिलने देती अगर ये आपका बेटा होता। ये तो सिर्फ माँ का बेटा है, और अगर ये नहीं चाहते कि कल तक नूरान के हाथ आपके गिरबान तक पहुंचे तो हमारी जिंदगियों से दूर चले जाएं। मुझे सिर्फ अलहदगी चाहिए रोमान शाह, ताकि मेरा बेटा सिर्फ एक तलाक याफ्ता का बेटा कहलाए, ना कि वो औरत जिसमें मोहब्बत में रोन दिया गया, ना कि इस औरत का बेटा जिस पर बदकिरदारी का बदनुमा दाग लगाकर इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई। इस रोज इसके सामने वो एक बार फिर ऐसे रोई थी जैसे कि मुद्दत पहले इसके छोड़ जाने पर, और वो चुपचाप वापस पलट आया। इन बातों को सुन चुका था कि रहमान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का मालिक रहमान फारूकी इससे निकाह का ख्वाहिशमंद है। वो एक अच्छी जिंदगी डिजर्व करती है। एक अच्छी जिंदगी इसका मुकद्दर भी बन जाएगी, लेकिन खाली हाथ रह जाने वालों में से वो था जो सारी उम्र सुलगता रहेगा। ये इसकी जिंदगी का मुश्किल तरीन फैसला था, लेकिन ये फैसला हद से ज्यादा जरूरी था। अपने नाम की तमाम जायदाद नूरान के नाम मुंतकिल करने के साथ साथ
طلاق کے کاغذات پر دستخط کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر اس کے دروازے پر گیا۔ یہ تمہاری امانت اور یہ تمہارے بیٹے کی اس بار پہلی مرتبہ اسے میرا بیٹا کہنے سے اجتناب کیا تھا۔ شاید وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ اس کے بچے پر کوئی حق نہیں رکھتا، اور یہی حقیقت تھی۔ صرف ایک بار مجھے اپنے بیٹے سے ملنے دو، اور یہ بھی اس معصوم سی لڑکی کی دیدی لے رہی تھی کہ نوران نے کو اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ چند قدم کے فاصلے پر وہ بس نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ اس بار اس کے انداز میں کوئی ہار نہیں تھی۔ اس بار وہ سر اٹھا کر اس کے مدِ مقابل آئے۔ آنسوں کے درمیان اپنے بیٹے کو بے تحاشا چومتے ہوئے وہ اس سے گلے لگا کر اس کی خوشبو کو محسوس کرتا رہا، اور وہ روئی جیسا سفید وجود اس کے انجان لمس پر بس اسے مسکراتے ہوئے دیکھتا رہا۔ میرے بیٹے کا اور اپنی بیٹی کا خیال رکھیے گا شیر چچا، یہ احسان میں ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ اس نے آخری بار شیر دل کو گلے لگایا، جو باپ نہ ہونے کے باوجود باپ کہلانے کا حقدار تھا، اور اس روز وہ ہمیشہ کے لیے ان فضاؤں کو خیرآباد کہہ کر بیرون ملک چلا گیا۔ یہی اس کا اختتام تھا، ایک ایسا اختتام جس کے بعد شاید ہی آغاز ممکن ہو۔ اپنی عزت نفس کو ہمیشہ مقدم رکھیں۔ محبت بار بار مل جایا کرتی ہے، لیکن عزت نفس اگر قدموں میں رکھ دی جائے تو وہ بے نام و نشان ہو کر رہ جاتی ہے۔ اگر کوئی آپ سے دامن چھڑا کر دور چلا جائے اور ایک عرصے کے بعد پلٹ کر آپ کی خبر گیری کرے تو اس کے قدموں میں بیٹھ جانے والے شخص کو قابل رحم سمجھیں، قابل محبت نہیں۔